السلام علیکم۔ آج ہم بیسک ریکروٹ کورس کا آغاز کر رہے ہیں۔ بیسک ریکروٹ کورس جو ہے نا، اس کی میں تھوڑا سا انٹروڈکشن آپ کو دوں۔ جب بھی کوئی پولیس افسر اپوائنٹ ہوتا ہے تو اس کو بیسک ٹریننگ سے گزرنا ہوتا ہے 6 منتھ کی۔ وہ کسی ٹریننگ اسکول یا ٹریننگ کالج میں چلا جاتا ہے، وہاں پر اس کی ٹریننگ ہوتی ہے۔ ٹریننگ کے جو ہے 3 ڈائمینشنز ہوتے ہیں، 3 ایسپیکٹس پر اس کو ٹرین کیا جاتا ہے۔ پہلا ہوتا ہے نالج، یعنی اس کی نالج کو بڑھایا جاتا ہے۔ دوسرا ہوتا ہے سکلز، ان کو کچھ سکلز سکھائے جاتے ہیں۔ تیسرا ایریا جو ہے نا، وہ رویہ ہے، یعنی ایٹیچیوڈ ہے۔ جب بھی کوئی پولیس افسر اپوائنٹ ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے، لوگوں کے پاس تو بڑے بڑے ڈگریاں ہوتے ہیں، لیکن نالج جو ہم دیتے ہیں نا پولیس آفیسر کو، تو وہ نالج جو ہے وہ پروفیشنل نالج ہوتی ہے۔ اور پروفیشنل نالج میں جو پہلی نالج جو ضروری ہے وہ ہے لا کی نالج۔ پولیس آفیسرز تو لا انفورسمنٹ کرتا ہے نا، لا کو انفورس کرتا ہے، تو اس کو لا کی جو ہے معلومات ہونی چاہیے۔ تو آپ کی جو پہلا ایریا ہوتا ہے جہاں پر آپ کو ٹرین کیا جاتا ہے ایز اے پولیس آفیسر، آپ کو علم دیا جاتا ہے، اور اس علم میں جو ہے جو بنیادی حصہ ہے وہ لا ہے، قوانین ہے۔ تو یہ قوانین آپ نے پڑھنے ہوتے ہیں۔ دوسرا سکلز ہے، آپ کو جو ہے فائرنگ آپ سیکھتے ہیں، آپ پریڈ سیکھتے ہیں، آپ ایکسرسائزز سیکھتے ہیں، آپ مختلف قسم کے سکلز جو ہیں وہاں پر سیکھتے ہیں جو کہ پولیس آفیسرز کو آتی ہیں۔ ٹیکٹس آپ سیکھتے ہیں، یعنی آپ نے ریڈ کس طرح کرنی ہے، آپ نے ناکہ بندی کس طرح کرنی ہے، آپ نے اریسٹ کس طرح کرنا ہے، پریکٹیکلی آپ نے کسی کو ہتھکڑی کس طرح لگانی ہے، یہ ساری چیزیں یہ سکلز میں آتی ہیں۔ تو آپ کے سکلز جو بھی آپ کو سکھائی جاتی۔ تیسرا ایریا جو ہے آپ کے ایٹیچیوڈ ہوتے ہیں، آپ کا رویہ جو ہے وہ پبلک کی طرف کس طرح ہونے چاہیے، پولیس آفیسرز کی طرف کس طرح ہونے چاہیے۔ اس سے پہلے جو ہے ہمارے ایٹیچیوڈ جو ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں، لیکن ایک پروفیشنل پولیس آفیسرز کی ایٹیچیوڈ جو ہوتی ہے وہ مختلف ہوتی ہے۔ تو آپ کو یہ چیزیں وہیں پر سکھائی جاتی۔ آج ہم جس موضوع کا آغاز کر رہے ہیں نا، آج میں جو آپ کو پڑھاؤں گا یا جو سلیبس کا ہم آغاز کر رہے ہیں، وہ آپ کا ہے نالج والا ایریا، جہاں پر آپ لاز جو ہے نا، لاز کو آپ کو پڑھایا جائے گا۔ یہ آپ کا جو ہے سلیبس ہے، اس میں تقریباً 14 سبجیکٹس آپ کو پڑھنے ہوتے ہیں۔ یہ 14 الگ الگ سبجیکٹ ایک دوسرے سے بہت مختلف۔ اچھا، یہ یہاں پر ہم کیوں پڑھاتے ہیں؟ کیونکہ آج کل اس طرح ہے نا، پولیس کی جو ٹریننگ انسٹیٹیوشنز ہیں نا، وہاں پر ڈیوٹیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ جب آپ جاتے ہیں پہلے 1 مہینہ 2 مہینے بعد جو ہے آپ کی ڈیوٹیاں شروع ہو جاتی۔ اس کے علاوہ وہاں پر زیادہ تر جو آپ کا فوکس ہوتا ہے نا، وہ فزیکل ٹریننگز کو زیادہ ٹائم دیا جاتا ہے۔ پی ٹی ہوتی ہے، پریڈ ہوتا ہے، پھر جو ہے پٹیک وغیرہ ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں، رات کو ڈیوٹی بھی ہوتی ہے۔ تو جب صبح کوئی بھی آفیسر جاتا ہے نا کلاسز کے لیے، تو اس کی تو نیند بھی طرح پوری نہیں ہوتی، یا وہ تھکا ہارا ہوا ہوتا ہے۔ وہاں پر صبح سے 1 گھنٹہ پی ٹی کی ہوتی ہے، 2 گھنٹے پریڈ کیا ہوتا ہے، تو وہ اس موڈ میں نہیں ہوتا ہے کہ وہ لا کو بھی اس طریقے سے جو ہے وہ کمپریہنڈ کر پائے۔ تو اسی وجہ سے یہ ایک چیلنج ہے پولیس افسران کے لیے۔ تو یہاں پر یہ کمپلیٹ آپ کے جو 14 سبجیکٹ ہے، میں آپ کو کمپلیٹ پڑھاتا ہوں۔ آپ کے لیے بیسٹ چوائس یہ ہے نا، جیسے ہی آپ پولیس میں آپ کی اپوائنٹمنٹ ہو جاتی ہیں تو آپ یہاں پر آئے اور اپنی سبجیکٹس کو آپ سیکھ لیں۔ ٹریننگ سینٹر میں جانے سے پہلے آپ اس کو سیکھ لیں، یا اگر آپ ٹریننگ سینٹر میں ہیں بھی تو بھی آپ اس کو جو ہے یہاں پر 1 گھنٹہ آپ شام کو دے دیں تو آپ اس کو سیکھ سکتے ہیں۔ کیونکہ کالج کی کلاسز تو نہیں ہونی آپ کے ٹریننگ اسکول میں یا کالج میں، تو ادر کلاسز جو ہے وہ تو رات کو نہیں ہونی، وہ تو ایک اسپیسیفک ٹائم پہ ہونی ہے۔ اگر وہ نہیں ہے تو پھر آپ کا انسٹرکٹر بھی اویلیبل نہیں۔ تو یہاں پر آپ کے پاس ایک پلس پوائنٹ یہ ہوگا کہ آپ رات کے وقت بھی اس کو سن سکتے ہیں، کسی بھی وقت پہ جو ہے آپ اپنی سبجیکٹ کو سن سکتے ہیں۔ اس کا سننا اسی وجہ سے ضروری ہے، سمجھنا اسی وجہ سے ضروری بھی ہے نا، کہ اس کے بعد بھی آپ کا جو ایگزام لے گا نا تو وہ ایٹا ہی لے گا۔ تو ایٹا والے آپ کے ساتھ کسی قسم کی کوآپریشن نہیں کریں گے، یعنی ادھر تو آپ نے لا کی کلاسز اتنی لین نہیں ہوگی نا، کبھی آپ نہیں گئے، کبھی آپ ڈیوٹی پر تھے، کبھی آپ کا انسٹرکٹر جو ہے کسی جگہ پہ ڈیوٹی پہ تھا، کبھی آپ پولیو ڈیوٹی پہ چلے جاتے، کبھی کوئی ایمرجنسی بن جاتی، تو وہ ٹائم تو گزر جاتا ہے کلاسز کا، کلاسز نہیں ہو جاتی۔ پھر ایگزام آپ کو ایک آؤٹ سائڈ کی کوئی ٹیسٹنگ ایجنسی نے لینی ہوتی ہے، جس کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ اس پولیس افسر کے اوپر کیا گزری ہے ٹریننگ میں، تو آپ سے ٹپ ایگزام لے گا، تو پھر وہاں پر پاس ہونا ایک چیلنج ہو جاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے آپ کے پاس یہ اپرچونٹی ہے
کہ آپ یہاں پر جو ہے اپنا کمپلیٹ سلیبس جو ہے آپ ماسٹر کر لیں. جیسے ہی آپ اس کو کمپلیٹ پڑھیں گے تو آپ کو جو ہے کوئی ایمبیگوٹی نہیں رہے گی, کوئی ٹینشن نہیں رہے گا, آپ کسی بھی وقت جو ہے اپنا ایگزام دے سکتے ہیں. اچھا, یہ میں آج آپ کو ایک کورس اوورویو دوں. پہلا جو ہے آپ کا سبجیکٹ اسلامیات. اسلامیات میں کیا ہے؟ بیسک اسلامیات ہے, ارکان اسلام ہے, فنڈامنٹلز آف اسلام ہے, جو ہے یہ سارے چیزیں. پھر ہے مجموعہ تعزیرات پاکستان, یعنی پی پی سی اس کو کہتے ہیں, 1860. پی پی سی پاکستان پینل کوڈ, یہ سزاؤں کا قانون ہے. جب کوئی شخص جرم کرتا ہے نا تو اس کی سزا اس کتاب میں لکھی ہو جائے. سپوز کسی نے کسی سے جو ہے چوری کی تو اس کی سزا اس کتاب میں ہے. کسی نے کسی کو زخمی کیا تو اس کی سزا اس کتاب میں. کسی نے مرڈر کر دیا تو اس کی سزا اس کتاب میں. تو یہ جو مجموعہ تعزیرات پاکستان ہے, تعزیر سزا کو کہتے ہیں. تو یہ سزاؤں کا کتاب ہے. یہاں پر سزائے درج ہے کہ اگر معاشرے میں کوئی شخص کوئی جرم کرتا ہے تو اس کو کون سی سزا دی جائے گی. تو یہ اس کے بعد جو ہے نا مجموعہ ضابطہ فوجداری, یہاں پر وہ مسنگ ہے. 91 سے 109 تک جو ہے آپ کی بک کے پیج میں ہوگا. تو یہ پروسیجر ہوتے ہیں, یہ طریقہ کار بتاتے ہیں کسی کو اریسٹ کس طرح کرنا ہے, کسی کا انویسٹیگیشن کس طرح کرنا ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو اس میں بتاتے ہیں. تیسری میں ہے نا آرڈر قانونی شہادت 1984. اس میں آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ شہادت یعنی عدالت میں کون سی چیز ثبوت کے طور پر پیش کی جا سکتی ہے اور کون سی چیز ثبوت کے طور پر پیش نہیں کی جا سکتی. یعنی یہ رولز فار ایویڈنس کہ کون سی چیز ایویڈنس ہوگی اور کون سی نہیں ہوگی. اس کے بعد آتے ہیں مجموعہ قوانین مختص الامر والمختص المقام, یعنی اس کو ہم لوکل اینڈ اسپیشل لا کہتے ہیں. یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ کسی خاص جگہ کے لیے کوئی خاص قانون بنا ہوتا ہے, جس طرح رمضان ایکٹ ہو گیا, جس طرح مویشی ایکٹ ہو گیا, جس طرح سائبر کرائم ہو گئے, جس طرح جو ہے کسی خاص جگہ کے لیے کوئی خاص قانون جب بنائے جاتے ہیں تو اس کو یہاں پہ, جس طرح موٹر وہیکل آرڈیننس ہو گئے تو یہ تو صرف گاڑیوں کے لیے ہے یہ قانون, یہ انسانوں کے لیے نہیں, گاڑی کے اوپر لاگو ہوتا ہے. کچھ ایسے قوانین ہوتے ہیں جو صرف رمضان میں اگر بازار میں کوئی کھانا کھائے تو جرم ہے, اگر عید کے بعد کھائے تو کوئی جرم نہیں. تو یہ لوکل اینڈ اسپیشل لا ہے, انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل میں آگے پڑھیں. اس کے بعد ہے پولیس رول, قواعد پولیس رول 1934. پولیس رولز کیا ہے؟ پولیس رولز جو ہے نا, پولیس افسران کے لیے کچھ رولز ہیں. یعنی آپ نے اب یہ محکمہ جوائن کیا ہے نا, ناؤ یو آر پولیس آفیسر, تو آپ کن رولز کے تحت کام کریں گے؟ آپ یونیفارم کیسے پہن لیں گے؟ آپ کو کس طرح ویپن دیا جائے گا؟ آپ کی چھٹی کیسی ہوگی؟ آپ کی ترقی کیسی ہوگی؟ آپ جو ہے تفتیش کس طرح کرو گے؟ آپ ایف آئی آر کس طرح لکھو گے؟ آپ جو ہے جرائم کے ساتھ کسی کو اریسٹ کرو گے تو کس طرح اریسٹ کرو گے آپ؟ تو یہ سارا پروسیجر جو ہے نا یہ پولیس رول میں درج ہے. یعنی یہ اس ڈپارٹمنٹ کے لیے رول ہے کہ آپ جب ڈپارٹمنٹ جوائن کرو گے آپ ٹریننگ کس طرح کرو گے, آپ کی جو ہے پروموشن کس طرح ہوگی, آپ کو جو ہے تانے میں آپ کا کیا کیا کام ہوگا, تانے میں کیا ہوگا, ڈی پی او آفس میں کیا ہوتا ہے, یہ سارا پروسیجر یہاں پر جو ہے درج ہوگا. اس کے بعد ہے انسدادی جرائم و کمیونٹی پولیسنگ. یہ پریونشن آف کرائم اور کمیونٹی پولیسنگ یہ ہے نا, یہ ماڈرن کنسیپٹ ہے کہ کمیونٹی کو ہم نے کس طرح انگیج کرنا ہے, پولیسنگ. اس کے بعد ہے عملی کارروائی پولیس. عملی کارروائی پولیس یہ ہے نا کہ پریکٹیکل پولیسنگ ہم نے کس طرح کرنی, جس طرح جو ہے ہم آپریشنز کرتے ہیں, ٹیکٹس وغیرہ ہماری ہوتی ہے. اس کے بعد بھی یہ جو پولیس کی عمل کاری اور چالیں, یہ ٹیکٹیکل پولیسنگ ہے. ہم جنگی چالیں ہم کس طرح اختیار کریں گے, اگر ہم پر حملہ ہو جائے تو ہم کیا کریں گے, ہم اٹیک کس طرح کریں گے سر. 10 نمبر پر ہے عام پرائزی پولیس, جنرل پولیس ڈیوٹی. جنرل پولیس جس طرح عید میں ہم کس طرح ڈیوٹی کریں گے, ایمرجنسی ڈیوٹی کس طرح ہم کریں گے, یہ ساری چیزیں تہواروں وغیرہ میں ہم کیا کریں گے. 11 ہے پولیس کا ضابطہ کار. ضابطہ کار پولیس پروسیجر کو کہتے ہیں کہ پولیس آفیسر عدالت میں جائے گا تو کس طرح جو ہے بیہیو کرے گا, یا اپنے سینئر کے ساتھ وہ کس طرح اس کی انٹریکشنز ہوگی, آپ کی جو فارمل ایٹیکٹس ہوتے ہیں, فارمل میٹنگز ہوتی ہے, اس کو آپ نے کس طرح کرنی ہے. تو یہ 12 نمبر پر ہے فرسٹ ایڈ, ابتدائی طبی امداد. یعنی پولیس آفیسرز کی تو قوم ہی ایسی ہے نا, ایڈونچر. تو فرسٹ ایڈ آپ نے کس طرح کسی کو کرنی ہے, کوئی شخص زخمی ہو گئے تو آپ نے کس طرح اٹھانا ہے, وکٹم کو آپ نے کس طرح اٹھانا ہے, کوئی قدرتی آفات آ گیا تو آپ نے کیا کرنا ہے, یہ ساری جو ہے یہاں پر آپ کو سکھائے جائیں.
13 نمبر پر ہے رویوں میں تبدیلی. ایٹیٹیوڈنل چینج یہ آپ کے سلیبس میں ریسنٹلی شامل کیا گیا کہ پولیس آفیسر لوگ تو یہی گلے کرتے ہیں نا کہ پولیس کے جو رویہ ہیں وہ ایگریسیو ہے، جارحانہ ہے، اور جو ہے یہ لوگوں کے ساتھ اچھے رویہ نہیں رکھتے. تو یہاں پر جو ہے آپ کو کچھ ایموشنل انٹیلیجنس کے بارے میں آپ کو سکھایا جائے گا کہ ایموشنلی آپ کس طرح انٹیلیجنس ہو سکتی، آپ کس طرح جو ہے دوسروں کو اپنا رویہ ٹھیک کر سکتے ہیں اور دوسرے کو رویوں کو بھی آپ جج کر سکتے ہیں. لاسٹ جو آپ کا سبجیکٹ ہے نا وہ کمپیوٹر ہے، کمپیوٹر سائنس. بیسک کمپیوٹر کے کچھ جو ہے پولیسنگ میں جو استعمال ہوتی ہیں بیسک کچھ کمپیوٹرز وہ آپ کو سکھائے جاتے ہیں. یعنی پولیس کمپیوٹر تو ہو سکتا ہے کسی نے کمپیوٹر سائنس میں ماسٹر کی ہو، بی ایس کی ہو، ایم ایس کی ہو، لیکن یہاں پر جو ہیں آپ کو جو سکھایا جاتا ہے وہ پولیسنگ کی کمپیوٹر ہے. یعنی پولیس آفیسرز کس طرح کمپیوٹر کو انویسٹیگیشن میں یوز کرے گا، کس طرح وہ پریونشن میں کرائم میں کس طرح یوز کرے گا، سی ڈی آرز کس طرح نکالے جاتے ہیں، کسی کی لوکیشن کس طرح معلوم، ساری چیزیں یہاں پر آپ کو سکھائی جائیں گی کمپیوٹر کے چیپٹر. تو یہ آپ کے ہیں جی 14 کے 14 سبجیکٹ. یہاں پر نا میں یہ سارے سبجیکٹس آپ کو پڑھاؤں گا ایک ایک لفظ بائی لفظ کمپلیٹ ڈیٹیل کے ساتھ. آپ جو ہے یہاں پر رہیں گے اور یہ آپ کی کے لیے جو ہے ایک گڈ نیوز ہے کہ ابھی آپ کی تیاری جو ہے آپ کی پریپریشن صرف اور صرف کلاس تک محدود نہیں ہے. آپ جو ہے کسی بھی وقت اپنا سلیبس جو ہے وہ ماسٹر کر سکتے ہیں، وہ سمجھ سکتے ہیں. اور یقین کریں جب آپ یہ 14 سبجیکٹس ماسٹر کر لیتے ہیں نا تو آپ کی جو 70-80% ٹریننگ ہے نا وہ کمپلیٹ ہو جاتی. یعنی یہ آپ کی سب سے مشکل پورشن ہے کیونکہ اس کے بعد جو فزیکل ایگزامس کے ہوتے ہیں نا تو آپ کے اپنی سینٹرز والوں نے لینے ہوتے ہیں، اپنے ٹریننگ انسٹیٹیوشن آپ کے اپنے ٹیچرز نے لینے ہوتے ہیں، تو اس میں اتنی وہ نہیں کرتے کسی کو پہلے. لیکن یہ ایگزام تو ایک آؤٹ سائڈر نے لینا ہوتا ہے جس کو کوئی نہیں پتہ، میکینیکل سسٹم ہے، تو وہ وہاں پر کوئی رحم نہیں ہوتی. تو یہ آپ کو انشاءاللہ ایک اچھا اپرچونٹی آپ کے لیے، آپ اس کو اویل بھی کرو گے کہ آپ اپنی ٹریننگ سے پہلے یا ٹریننگ کے دوران یا ٹریننگ کے بعد جو ہے اپنی تمام لا کے کلاسز کو آپ سمجھو گے، اور اس کے بعد یہ آپ نے اس پہ جاب کرنی ہے. اگر آپ کو جرائم کا سزا کا نہیں پتہ تو آپ کس طرح کسی کو اریسٹ کرو گے؟ اگر آپ کو اریسٹ کرنے کا طریقہ نہیں پتہ، آپ کو وارنٹ سمن کا نہیں پتہ تو کس طرح کسی کو اریسٹ کرو؟ اگر آپ کو یہ نہیں پتہ کہ شہادت کون سی ہو سکتی ہے، ایویڈنس کون سی چیز ہے کون سی نہیں ہے، تو آپ پولیس افسر نہیں ہو سکتے. اگر آپ کو پولیس رول کا نہیں پتہ، آپ کو کمیونٹی پولیسنگ کا نہیں پتہ، تو یہ چیزیں جو ہے آپ کے لیے انتہائی امپورٹنٹ ہے. اور یہ سارے کے سارے سبجیکٹ جو ہیں یہاں پر ایک ایک کر کے میں انشاءاللہ آپ کو ایکسپلین کروں گا.